امریکہ کے پاس یہ خدائی نہیں ہے، صرف خدائی اگر کوئی ذات کسی کے پاس ہے تو وہی رب العالمین ہے، وہی جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اسی کی سب خدائی ہے، اسی کا پاور چلنے والا ہے۔ یہ امریکہ جو پوری دنیا کو چیلنج کر رہا تھا، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، یہ سپر پاور، اگر تم سپر پاور کہہ رہے ہو تو میرا رب سپریم پاور ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ کچھ مہینوں کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ جب فلسطین میں جب دنگا ہو رہا تھا، فلسطین کے اندر جب مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، مسلمانوں کے اوپر بمباری کی جا رہی تھی، یہی لوگ تھے جو قہقہے لگا کر کے ہنستے تھے اور فلسطین کے یہودیوں کا ساتھ دے کر کے مسلمانوں کی وہ حالات انہوں نے کی، مسلمانوں کے اندر وہ بگاڑ پیدا کیا کہ تاریخ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی۔ اور اسی درمیان کچھ نوجوان بھی تھے جنہوں نے پکار کر اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی تھی۔ ایک ان معصوم، ان تمام لوگوں میں سے، فلسطین مسلمانوں میں سے ایک چھوٹی سی بچی جو میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ چھوٹی سی بچی یہ اعلان کر رہی ہے، بے بانگ دہل یہ بات کو اعلان کر رہی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جا کر کے اللہ رب العالمین سے کچھ کہوں گی، اللہ رب العالمین کو میں بتاؤں گی کہ ہمیں کیوں مارا گیا تھا، ہم مظلومیت کے شکار ہمیں کیوں اور کس سازش کے بنا پر کیا گیا تھا۔ آج لاس اینجلس کے اندر اللہ رب العالمین کا وہ قہر، اللہ رب العالمین کا وہ عذاب جو آگ کی شکل میں آ چکا ہے، جانتے ہیں اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ان وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ظالم بڑے ہی ظالم ہیں۔ جب کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں جب ظلم حد سے تجاوز ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی رسی کو کھینچ لیتا ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتے دیتے جس طریقے سے ہم مچھلی کا شکار جب ہم کرتے ہیں تو مچھلی کو جس طریقے سے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب وہ مچھلی اس رسی کو لے کر کے، اس پھنسنے کے آلہ کو لے کر کے جب وہ نکلنی چاہتی ہے، جب جانا چاہتی ہے، تو مچھوارا جو مچھلی کا جو شکار کرتا ہے اسے اچانک کھینچ لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا رب بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ پہلے کچھ دنوں تک، کچھ سالوں تک پہلے انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس کے بعد پھر ان کی جب پکڑ ہوتی ہے تو ان کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ شاید کہ آج امریکہ میں لاس اینجلس، جو یہ امریکہ کی جو سب سے مشہور سٹی ہے، جو سب سے بڑا اور سب سے فیمس شہر ہے، آج اللہ رب العالمین کی اس آگ کے جھونکے نے پورے شہر کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، نہ جانے کتنے لوگوں کا مال نقصان ہوا۔ کیوں؟ یہ ایک قسم کا عذاب ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا سکہ چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا سکہ کبھی نہ چلا ہے، نہ تا قیامت تک کبھی یہ ظلم کا سکہ چل سکتا ہے۔ دنیا میں ظلم کی کشتی کبھی نہ چلی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ دنیا میں آپ کتنے ہی گنہگار ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن ظلم اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا بھیانک گناہ ہے، جس کا نتیجہ، جن کا رزلٹ اللہ رب العالمین دنیا ہی میں انہیں دے دیتا ہے۔ وہ سزا ہمیں دنیا ہی میں مل کر کے رہے گی، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں بیان کیا ہے
वला फला रब्बुका नसिया वमा कान रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। तुम जो हरकत करोगे, किसी पर जुल्म करोगे, ऐसा नहीं कि तुम जुल्म करके पार हो जाओगे, तुम भूल जाओगे, वो भूल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वमा कान रब्बुका नसिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भूलने वाला नहीं है। तुम्हारे इस जुल्म का बदला तुम्हें दुनिया ही में दे करके रहेगा। आपको मालूम है फिरऔन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना भयानक और इतना खतरनाक समंदर में क्यों डुबो डुबो करके मारा था? उनकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो खलकत पर, मखलूक पर, अपनी कौम के लोगों पर जुल्म और बर्बरियत का शिकार, ये कौम के ऊपर ये इतना जुल्म करता था कि ये कौम आजिज आ चुकी थी। इनके पास इतने जालिम था ये फिरऔन, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हुकूमत को चलने न दिया। इसीलिए जब तक हम दुनिया में रहें, जुल्म का अपने दिल में कभी ख्याल भी न लाएं कि हम किसी को सताएं, किसी पर जुल्म करें। चूँकि हदीस में आता है दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में दे देता है। एक उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी अगर हम करेंगे, वालिदैन को सताएंगे, वालिदैन का एहतराम अगर हम नहीं करेंगे, तो याद रखें इसका सज़ा हमें दुनिया ही में मिल करके इसकी सज़ा हमें मिलकर रहेगी। ये सज़ा मुतय्यन है। ये अगर हम अपने वालिदैन के साथ रहम नहीं करेंगे, शफ़क़त से पेश नहीं आएंगे, तो यकीन माने कि आपकी औलाद भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगी। ये हतमी फैसला है। और दूसरा, ये जुल्म, इस जुल्म के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मजलूम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके जब दुआ करते हैं, कोई भी, चाहे वो किसी भी ज़ात से मानने वाला हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी मजहब मसलक का रहने वाला हो, अगर उन पर जुल्म किया गया है, मजालिम उन पर ढाए जा रहे हैं, अगर वो अपने दोनों हाथों को उठा करके या उनके दिल से जो आवाज़ निकलती है, अगर वो बद्दुआ कर दे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनकी ये बद्दुआ, उनकी ये ज़ुबान से निकलने वाली आवाज़ ये अर्श इलाही पर टकराती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दुआ को रद्द नहीं करता। आज ना हो, कल ना हो, परसों ना हो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन वो जिंदगी में उनकी सज़ा उनकर मिल करके ही उन्हें रहेगी।